السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 25 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ تم میری فرینڈ نہیں ہو اس لیے مجھے ختیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی اور آسمان کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لانچ میں صوفے پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھی، گھٹنوں پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں سامان گم ہو جائے، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے ضبط ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا تھا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ، جیسے سارا خون نچوڑ گیا ہو، بند آنکھیں، اسٹریچر پر ڈالا بے حس و حرکت وجود۔ وہ اس منظر میں موقوف ہو گئی تھی۔ ایویں برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے، تب اسے جیحان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تھی تو یہ کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دیں، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں پھپھو اور جیحان کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی؟ میں اسے اکیلا بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا؟ انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انفرا تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو جیحان سکندر، جو میں نے کہا ہے تم نے سن لیا، تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا تھا اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل ایسے بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پارک ٹاورز، ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا سا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ جب پھپھو نے آ کر یہ بتایا کہ جیحان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے دن بھی لگیں، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے فی الحال جیحان سکندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھیں، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتاترک ایئرپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے منہ پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرا کے سمندر پہ بادل
तैरते दिखाई दे रहे थे, नर्म रुई के गालों की तरह सुरमई बादल। उनमें इतना पानी लदा था जितना उसकी आंखों में था, या शायद उसके आंसू ज़्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने में कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक। उसने खुद को एयरपोर्ट पे अब्बा के सीने से लगते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया। वो उसका सर थपकते हुए कुछ कह रहे थे, कुछ ऐसा कि बस अब वो उनके पास रहेगी, अब वो उसको वापस नहीं भेजेंगे। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजर ब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी। वहाँ हर तरफ कोहराम मचा था। उसकी अम्मी और बहनों का बिलक बिलक कर रोना, मातम, बेन सिसकियों की आवाज़ें, चीखें, जवान मौत थी और गोया पूरी दुनिया इधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा ना दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज़ रोती गई। अच्छा फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज़ ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी भी पुराना नहीं हुआ था। खतीजा की बहनें उससे उसके बारे में पूछती थी, मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। सारी बातें ख़त्म हो गई थी। दुनिया बर्फ़ का ढेर बन गई थी, मरमरा के समुद्र पे तैरती बर्फ़ का ढेर। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। एहतिताम। दी एंड। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहाँ हर सो घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धब्बों को मिट्टी तक पहुँचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी इधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें इसी छाया में इधर उधर भागती, बबुल के सफ़ेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशे गुल एक दरख्त तले ज़मीन पे बैठी, सामने फैले कपड़े पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में पिरो रही थी। करीब ही एक दरख्त का कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशे के पास आई। आयशे, सफ़ेद फूलों से भरी टोकरी उस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए उसने पुकारा। हाँ, उसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफ़ेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफ़ी तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रख कर उसके सामने आलती पालती मार के यूँ बैठ गई कि अब उन दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हाथों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशे ने मुस्कुरा कर सर झटका। जब इंसान दूसरों की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी उसकी पाकिस्तानी कज़न से तय कर दी है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता।
کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی مرضی نہیں ہوگی؟ اس نے سوئی کو پھول کی دوسری طرف سے نکال کر کھینچا۔ دھاگا کھنچتا چلا گیا۔ پھولوں کی لڑی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ شادی مرضی سے ہوتی ہے نا؟ ہاں۔ وہ اب بہارے کے سفید پھولوں کو ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹول رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی ہوں گی تو میں عبدالرحمن سے شادی کروں گی۔ پھولوں کو سمیٹتا اس کا ہاتھ رکا۔ اس نے ایک خفگی بھری نگاہ بہارے پہ ڈالی۔ بری بات بہارے گل، اچھی لڑکیاں یوں ہر بات نہیں کر لیتی۔ مگر میں نے عبدالرحمن کو کہہ دیا تھا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تھا تم نے اسے؟ یہی کہ جب میں بڑی ہوں گی تو کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں ایسی بات کس نے سکھائی؟ پھر وہ سانس روکے سن رہی تھی۔ میں نے کہا عائشہ گل نے، روانی سے بولتی بہارے یک لخت اٹکی۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ تم نے اس سے جھوٹ بولا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اب تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ خدایا وہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اس نے تعصب سے ماتھے کو چھوا۔ بہارے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ مگر اسے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے کہا عائشہ گل اچھی لڑکی ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا ہوگا۔ اس کی بات پہ عائشہ کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بے اختیار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ بکھر گئی۔ وہ ہولے سے سر جھٹک کر پھول اٹھانے لگی۔ مگر تم نے جھوٹ نہیں چھوڑا نا؟ وعدہ اب نہیں بولوں گی۔ ہر دفعہ اللہ سے وعدہ کرتی ہو، وہ ہر دفعہ تمہیں ایک اور موقع دے دیتا ہے، مگر تم پھر وعدہ توڑ دیتی ہو۔ اتنی دفعہ وعدہ توڑو گی تو وہ تمہارے وعدے کا اعتبار کرنا چھوڑ دے گا۔ آئندہ میں سچ بولوں گی، اب کی بار مضبوط والا وعدہ۔ چلو ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ اب تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ سمندری سیگلز کا گول پھڑپھڑاتا ہوا ان کے اوپر سے گزرا۔ عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیوق ادا کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف منہ پرواز تھے۔ عائشہ گل چند لمحے ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئی تو بہارے نے پکارا، بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو نا؟ ایک بات بتاؤ گی؟ بہارے ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیوق ادا کی پولیس بہت بری ہے۔ وہ عبدالرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے بڑا آدمی ہے۔ وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہارے خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا۔ نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ کی بہن کو کیا پتہ؟ وہ تم نے کسی سے جا کر عبدالرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہارے نے گردن اثبات میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی
کے دونوں سروں کی آپس میں گرے لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ وہ سپہر میں ختیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پہ ابا اور اماں کے ساتھ تایا فرقان اور صائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پہ اسنیکس اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ صائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھیں۔ فاطمہ تایا فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی جو پیچھے کلیچر تک ڈھک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ ٹراؤزر پہ ٹخنوں کو چھوتی سفید لمبی قمیض پہنے ہم رنگ دوپٹہ سر پہ لپیٹے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ ختیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آ گئی۔ فاطمہ کچن سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتے دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ شانے تک آتے بالوں کو کلیچر میں باندھے وہ عام حلیے میں بھی بہت جاذب نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا۔ انہوں نے اسے گلے سے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں مجھ سے۔ ہاں، اور جیحان سے بھی۔ اوہ ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا۔ ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکی۔ پراؤڈ سا ہے، نہیں؟ نہیں، وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے اور بعد میں، حیا نے گہری سانس لی، بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے۔ وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملی ہو اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ وہ سر کے اثبات کے ساتھ تعزیت وصول کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ ہوا کیا تھا اسے؟ صائمہ تائی نے تعصب سے پوچھا۔
برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی، جیسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور ان کے عقب میں جیحان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر، جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھی، کے اوپر آدھے بازوؤں والی سرمئی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلود تھیں، جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے۔ وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دہانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تذبذب سے گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پہ ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا ہے۔ ترکی میں گھاس پہ چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور موقع ملنے پہ وہ اور ڈی جے اپنی تسکین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھی۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے۔ ان سے مل کر رسمی انداز میں حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تھینکس۔ وہ رسما کبھی نہیں مسکرایا اور اسی سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ یہاں آنے پہ قطع راضی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی سبین نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے کیسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے دیے انداز کا اثر تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے پہ پیچھے ذرا سی چبھن در آئی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا، بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے کہہ ڈالا۔ منگیتر منقوہہ کے الفاظ تو دور کی بات ہے، اس نے تو میری کزن تک نہیں کہا تھا۔ گویا رشتوں کے حدود واضح کیے۔ سلیمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھر آئی اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل لاتعلق سے لان کی کیاریوں میں آگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اور ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر وہ کیئر ٹیکر ان پہ بری سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی، اس کے گھر کے مرد آج بہت تول کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے شانے اچکا دیے۔ جیحان، جوس لوگے یا چائے، یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کے خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بانسبت اس کو داماد والا پروٹوکول دے رہی تھی۔
بس ایپل ٹی بہت ہے، اس نے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی ناسمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متذبذب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی، بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھی۔ کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پر ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی۔ البتہ تایا فرقان نے مناسب سے سر ہلاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لاتعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی تھی، استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی عالم دوڑ پہ 2 ریسٹورنٹ۔ وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ او اچھا، گڈ۔ اس کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تب ہی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لیے چلی آئی۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ نہیں لیا؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس نے مگ اٹھا لیا، مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کر کے جلد ہی اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جاتے وقت وہ جیحان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پہ سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب جیحان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن، پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے۔ جیحان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتا ہے یا ہے میں نے؟ اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جیحان لاتعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جیحان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے براندے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جیحان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اجنبی سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ خاطر اور بیزار تھی
کہ جیہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جیہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا۔ کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارحم سونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرف بیٹھی تھی۔ فاروق کی کال تھی، سو وہ ہسپتال میں تھا۔ ارحم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی۔ اس کا کھچا کھچا اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا۔ اسی لیے وہ حیا کو ان سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئے تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جیہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب، داور بھائی نے جلدی سے تصحیح کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شیور۔ جیہان نے شانے اچکا دیے، جیسے آپ آئیں یا نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ زمین پھپھو یا جیہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بھئی داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے اس کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتہ ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جیہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلش بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی
افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا، کام تو خیر تمہارا بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو ہر کچھ تو ہی سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لاڈی کے قرض کا ذکر نہ کرتا، کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ ذمہ داری سنبھالنا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں کہ جو ماں باپ نے کہا اس پر راضی ہو گئے، ورنہ تو انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگواری سی شکن ابھر آئی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیہان نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بے عزتی کر دی گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔ تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا سو بات بدل دی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، بلکہ کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھئی بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ کوانجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے، وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے بدنام۔ خیر، ویسے ترکی تو اچھا مسلمان ملک ہے، اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی نے محسوس نہیں کیا۔ حیا تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا۔ اس نے ذرا سی نفی میں گردن ہلا دی۔ ابھی دیکھوں گی۔ اسے علم نہیں ہوا کہ اماں نے کپڑے بنوائے ہیں یا نہیں۔ چلو تم ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی، سارا مسئلہ میری ارحم کا ہوتا ہے۔
दुपट्टा शिफॉन का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे ही नहीं टिकता, आस्तीनें बारीक ना हो, और फिर जो जोड़ा अच्छा लगता है उसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो खैर है, तुम सब ही कुछ पहन लेती हो, सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है, बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने एक नज़र जिहान पे डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा, और लो ना, खाना ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस ज़रा मिर्च ज़्यादा थी। वो पहली दफ़ा कदरे मुस्कुरा कर बोला। जिहान ताई की जहाँ ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहाँ सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही, और आंखें खुली भी तो मोबाइल की आवाज़ से। उसने मुंदी मुंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पे रखा अपना पाकिस्तानी मोबाइल उठाकर देखा। वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और इसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो, उसने कोहनियों के बल उठते हुए फ़ोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा, खूबसूरत, गंभीर लहजा। उसकी पेशानी पे बल पड़ गए। क्यों फ़ोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी हो, मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे की पूरी बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दे जो मुझे कहना है। उसे जैसे गुस्सा आया था। देखे, मैं जानती हूँ कि आप कौन हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बेटे हैं, और ये भी कि आपका मेरे ख़ानदान से क्या इशू है। मगर बात जो भी है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। आप आइंदा फ़ोन करेंगे भी तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदा हाफिज़। उसने ज़ोर से बटन दबाकर फ़ोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था उसका जो वो शख्स उसके पीछे पड़ गया, और अपने साथ बहुत से मसले उसके पीछे लगा दिए। शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज़ होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ़्रॉक पहनने पर राज़ी हुई जो रंग के फ़र्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। उसका कतन तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर फातिमा ने उसकी एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, फिर लोगों को खुद पे तमस्खुर करने का मौका क्यों? फ्रेश होकर जाओ, वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई किस्सा बना देंगी। लंबा अनारकली फ़्रॉक गहरे सब्ज़ रंग का था और उस पे दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने उसको अपना सब्ज़ और सिल्वर परांदा बांध दिया कि सब लड़कियां परांदे पहन रही थीं। सिल्वर टीका भी सोनिया ने ही उसकी पेशानी पे चिपकाया, मगर किसी भी किस्म के सिंगार के लिए वो कतई राज़ी न थी।
اچھا کاجل تو ڈال لو۔ سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اس کو کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ وہ اس وقت تایا فرقان کے گھر میں تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے لانچ میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی۔ مہوش اور سہرش کی چھوٹی بہن ثنا کیمرہ لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کا فراک سرخ کلر کا تھا، سونیا کا اپنی بری کا تھا ہلکا گلابی۔ نہیں رہنے دے بھابھی، اس نے بددلی سے چہرہ پیچھے ہٹایا۔ چاندی کے گول ٹیکے نے دھلے دھلائے چہرے کو سجا دیا تھا۔ سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پہ ماتم کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پہ آویزاں آئینے پہ ڈالی، کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی اس نے جیہان کو دیکھا۔ وہ سب سے لاتعلق سا اپنے موبائل پہ کچھ پڑھتا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھی اور اس وقت اس نے ان میں سے ایک سیاہ والا کرتا زیب تن کر رکھا تھا، جس کے گلے پہ سنہری دھاگے کا کام تھا۔ آستینے کوہنیوں تک موڑے وہ کوئی میسج لکھ رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگی۔ ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھولا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پہ تھی جب جیہان نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ حیا وہ آخری زینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے ٹھہر سی گئی۔ میں نے اپنی سوموار کی فلائٹ بک کروا لی ہے۔ تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی رائٹ؟ لاتعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے۔ وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی۔ اوکے۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اس پل کیمرہ لیے ان کے سامنے آئی۔ 1 منٹ جیہان بھائی، یہیں ٹھہریں، میں آپ دونوں کی پکچرز لوں۔ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جیہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدرے ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی، اس نے ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا۔ کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ لب بھیجے ذرا درستی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ پناکا رنگ مانند پڑ گیا۔ اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا۔ اس نے پلٹ کر راہداری کی سمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دبے دبے غصے سے سر جھٹکا۔ میری توبہ جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ حیا نے انگلی کے کنارے سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور سر کو خفیف سی
جنبش دے کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے۔ مہندی کا فنکشن زاہد چچا کے لان میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ لان کافی کھلا اور وسیع تھا۔ 100 کناتوں سے صرف اوپر کی چھت بنائی گئی، باقی اطراف کھلی رکھی گئیں، جہاں ہر 100 دیواروں پہ لڑیوں کی صورت بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ اسٹیج پر رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان میں بیٹھی تھی۔ اس کا انارکلی فراک باقی لڑکیوں کے برعکس دو رنگا تھا، سرخ اور زرد۔ انہی دو رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پر ڈالے، دوپٹہ سر پہ ٹکائے وہ مسکرا کر بہت پراعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک بھی تھی اور وہ خوبصورت نہیں تھی، مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پر لٹانے کے بعد اب بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموزاد افعان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ تازہ بے حد امیر ہوا ہے۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری سنی نہیں تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراک میں ادھر ادھر خوش پاش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اندر سے اتنی بیزار اور اداس تھی کہ وہیں بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ہر طرف لڑکیاں لڑکے آ جا رہے تھے۔ ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا سنبھالتی ادھر ادھر اٹھلاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ اسٹیج پہ سائمہ تائی جھک کر مہوش کو مہندی لگا کر اب مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ارحم بھی وہیں تھی۔ اس کا انارکلی فراک ہلکا فیروزی تھا اور کبھی وہ دوپٹہ گردن میں ڈال لیتی تو کبھی سر پہ کر لیتی کہ خواتین اور مردوں کا ایک ہی جگہ انتظام تھا اور تایا فرقان بھی آس پاس ہی تھے۔ زاہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا، سو مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا تھا۔ البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر براجمان تھے تاکہ برائے نام ہی صحیح مگر پارٹیشن ہو جائے۔ تایا فرقان اور سلیمان صاحب سب وہیں تھے۔ وہ اسی طرح بیٹھی پراندہ آگے کو ڈالے غیر دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ میں گردوبیش کا جائزہ لے کر جیہان کو ڈھونڈنا چاہا تھا اور وہ اسے نظر آ بھی گیا تھا۔ دور مردوں کی طرف تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے ساتھ کرسی پر ٹانگ جمائے ہوئے آستینے عادتاً کوہنیوں تک موڑے وہ خاصا لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر واپس اسٹیج کو دیکھنے لگی، جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھیں۔
ساتھ ہی اس کی جڑواں بہن سہرش میٹھی مسکرا کر کیمرے کو دیکھتی تصویریں بنوا رہی تھی۔ اس کا انارکلی فراک پستئی رنگ کا تھا۔ دونوں بہنوں کو شکل و صورت سمیت سب مختلف تھا، مگر بدلے بدلے یہ مغرور انداز یکساں تھے۔ ثنا چونکہ چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی، سو اس نے یہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو۔ ارحم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جماتے ہوئے اس کے ساتھ کرسی پہ آ بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ وہ بھی جواباً نرمی سے بولی۔ ہاں بس تھوڑا بہت۔ اچھا، اوہ، لہجہ ذرا سرسری بنا کر وہ بولی۔ فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نیٹ ورک کا، کچھ نوٹس کا کہنا تھا۔ میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچ کر خارج کی۔ تو ارحم سے اس کا فون بھی لے لیا گیا تھا؟ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں ہے۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگواؤں۔ اس نے تایا فرقان کے کل وقتی کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارحم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، ارحم کے چہرے پہ واضح مایوسی پھیلی تھی۔ اماں کا فون فارغ ہوگا، لے آؤں؟ وہ اٹھنے لگی تو اس کی توقع کے عین مطابق ارحم نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے لے لوں گی۔ میرا فون ذرا ریپیئرنگ کے لیے نہ گیا ہوتا تو۔ خیر تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک ہے؟ وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ بس وہاں تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے، مگر اسے چھوڑو۔ یہ بتاؤ مہوش سہرش کے انداز اتنے بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس نے پراندے کو ہاتھ سے پیچھے کمر پہ ڈالتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ آخر دونوں کزنز تھیں اور کبھی بہت اچھی دوستیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا، ارحم سرگوشی میں کہتے ہوئے ذرا قریب کھسک آئی۔ یہ جو عفان صاحب ہیں نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریئلٹی شو پہ حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں، اور ان سب کی جوت ہی بدل گئی ہے۔ سنا ہے دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ارحم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تبھی میں کہوں، اس نے استحاضہ سر جھٹکا۔ ارحم کچھ دیر مزید بیٹھی، پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے اسٹیج کی طرف بلایا بھی تو وہ نہیں گئی، اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا،
اور وہ کسی سے ایسی توقع کر بھی نہیں رہی تھی۔ پھر بھی دل پہ ایک بوجھ سا تھا۔ کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، سب کام جاری و ساری رہتے۔ اور ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی۔